اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین وکما قال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وکما قال یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الموت تحفۃ للمومن۔ احباب گرامی، وقت مختصر ہے۔ قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد طیب خان صاحب سعیدی نے بہترین بیان فرمایا ہے، ہمارے معاشرے کی صحیح ترجمانی اور عکاسی کی ہے۔ ختم سے پہلے یہ سید فقیر کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہے۔ جہاں سے انہوں نے موضوع چھوڑا ہے وہیں سے میں اس کی تکمیل کر دیتا ہوں کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا ہے۔ آپ مسلمانوں کا رہبر، ہادی، پیشوا، نبی، سید الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے، محبوب خدا ہے، بلکہ جن کے بارے میں حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاق، اے حبیب اگر آپ کی ذات نہ ہوتی یہ کائنات نہ ہوتی۔ یہ پوری کائنات کا نظام، آپ کے دلوں کی دھڑکن، میرا سانس چلنا، میرا مسلمان ہونا، یہ والدین کے رشتے، یہ سارا دین، یہ کلمہ، یہ درود، یہ نماز، یہ صلاۃ، یہ عیدین، یہ جمعہ، تیرے اور میرے گھر میں قرآن پاک کی موجودگی، یہ سارا صدقہ ہے مصطفیٰ کریم کی ذات پاک کا۔ تو جو آقا نے پیغام دیا ہمیں، آقا نے جو میسج دیا ہمیں، آقا نے جو رہبری فرمائی ہماری، کیا ہم تمام مسلمان اس پہ متحد ہیں؟ بالکل مختصر سا وقت ہے، لیکن غور کیجئے حضرت نے جہاں ترجمانی کی ہے، میں اپنے دل کا درد چھیڑتا ہوں، وہاں پر اپنے زخم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ فلسطین میں 15 سے 20 ہزار مسلمان مرد، بچے، ضعیف، جوان، عورتیں بے دردی سے قتل کر دیے گئے، اور ہم مسلم معاشرہ کا یہ حال ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے میچ پہ روڈوں پہ ناچ رہے ہیں۔ کہاں گئی ملی غیرت؟ انگریزوں کا ایک کتا مار کے دکھاؤ، تمہارا ملک تباہ کر دیں گے۔ 57 ملک ہیں بھائی، نہ ملک ایسے 57 ملک ہیں اسلامی کنٹریز، 74 لاکھ اسلامی فوج ہے۔ سعودی عرب میں اسلامی فوج بنائی گئی، جن کے چیف جنرل راحیل شریف تھے۔ وہ 74 لاکھ اسلامی فوج کہاں ہے؟ 57 ملک کے وہ غیرت مند لیڈر، حکمران کہاں ہیں، جن کو نہ بچوں کی لاشیں نظر آ رہی ہیں، نہ عورتوں کے جسم کے چیتھڑے نظر آ رہے ہیں۔ ہسپتالوں پہ حملے، گھروں پہ حملے، مساجد پہ حملے، یہ سارے، اور ہم کیا ہیں؟ ہماری حالت کیا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو، پوری امت کو فرقوں میں اور ٹکڑوں میں بانٹ رکھا ہے۔ امریکہ نے دیکھا، اسرائیل نے دیکھا، یہ سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، نہیں، انہوں نے کہا یہ مسجد اقصیٰ کو سجدہ کرنے والے ہیں، لا الہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہیں مارو۔ خدا را، تمہیں خدا اور رسول کا واسطہ، تمہیں قرآن مقدس کا واسطہ، جو جس طریقے پہ ہے رہنے دو، جو جس انداز میں ہے رہنے دو۔ 1400 سال سے دین ہے، ائمہ آئے، مجتہدین آئے، علماء آئے، فقراء آئے، عرفاء آئے، صلاح آئے، حفاظ آئے، شیخ الحدیث آئے، حافظ قرآن آئے، سب نے اپنا طرز پیش کیا۔ اگر دین میں اختلاف سے
کوئی کافر ہو جاتا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فقہ ترتیب دیا تو اس کے برخلاف یا اس کے موجودگی میں امام مالک کو فقہ کیوں ترتیب دی، یا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقہ کیوں ترتیب دی؟ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو کافر کہا، فتوے لگائے؟ نہیں، انہوں نے دین میں داخل کیا اور ہم نے دین سے خارج کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ 74 لاکھ اسلامی فوج ہے، 57-58 مسلم کنٹریز ہیں، 15 سے 20 ہزار مسلمان دن دہاڑے شہید کر دیے گئے۔ حضرت سعودی عرب میں اجلاس ہوتا ہے، سب سے بڑا اجلاس ہوتا ہے اسلامک کنٹریز کا، OIC کا اجلاس ہوتا ہے، وہاں اسرائیل کو دھمکی دینا تو دور کی بات ہے، اسرائیل کو کوئی واضح پیغام بھی نہیں دے سکے۔ یہ کب ہوگا؟ اور سن لو میری بات، جیسے حضرت کہہ رہے تھے، سن لو میری بات، لکھ لو اپنے دل کے کمپیوٹر پہ، دل میں فیڈ کر لو، یہ زمانے کا مکافات عمل ہے حضرت، کہ اگر تم مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتے تو کل کو تمہارا حشر وہی ہوگا، کل تم پہ بھی حملہ ہوگا تو کوئی تمہارا دفاع کرنے والا نہیں ہوگا۔ نکل آؤ فرقوں سے، نکل آؤ حصوں سے، نکل آؤ جماعتوں سے، امت واحدہ بن جاؤ، چھوڑ دو اختلاف کہ صلاۃ و سلام کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، چھوڑ دو بات جنازے کے بعد کوئی دعا مانگتا ہے نہیں مانگتا، چھوڑ دو بات نبی کو کوئی نور مانتا ہے یا بشر مانتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ جنازے کو کوئی منکر ہے؟ تو اصول کا تو کوئی منکر نہیں، فروع کا ہے انکار، درود کا کوئی منکر ہے؟ صلاۃ و سلام پہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، نماز کا کوئی منکر ہے؟ درود کا کوئی منکر ہے؟ سنی کی نماز میں بھی، شیعہ کی نماز میں بھی، دیوبندی کی نماز میں بھی، اہل حدیث کی نماز میں بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود شامل ہے۔ تو نے ہاتھ یہاں رکھے ہیں، یہاں رکھے ہیں، یہاں رکھے ہیں، یہاں رکھے ہیں، تیرا رخ کعبے کی طرف ہے، بندگی تیری اللہ کی ہے، رکعتیں تیری وہی ہیں، ہر بندہ الحمد پڑھتا ہے، قل هو اللہ پڑھتا ہے، سبحان رب الاعلیٰ پڑھتا ہے، سبحان رب العظیم پڑھتا ہے۔ جب خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، دین ہدایت ایک ہے، تو پھر ہمارا اختلاف کیسا ہے؟ کیوں نہیں امت کو متحد ہونے دیتے؟ کیوں نہیں لا الہ پہ اکٹھا ہونے دیتے؟ کیوں نہیں محمد رسول اللہ پہ اکٹھا ہونے دیتے؟ خدا کی قسم، رب العزت کی باعزت عزت کی قسم، اگر ہم امت مسلمہ متحد ہوتے آج فلسطین میں قتل و غارت نہ ہوتی۔ اپنی ملی غیرت کو جگاؤ، اتحاد پیدا کرو، محبت پیدا کرو، 1-1-2-11۔ میں اکیلا جاؤں گا میری اہمیت نہیں ہوگی، حضرت طیب صاحب، بھائی انعام الحق صاحب میرے ساتھ ہوں گے، میری پاور بن جائے گی۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، ناراض لوگوں کو مناؤ، والدین کی خدمت کرو، حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرو۔ دین کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، مصطفیٰ کا عشق، ان کی آج سے پیار، ان کے اصحاب کی غلامی، اولیاء فقراء کی خدمت، علماء کی خدمت اور نیک اعمال کرنا، حق پہ قائم رہنا، برائی چھوڑ دینا، کسی کا حق نہ کھانا، یہی دین ہے۔ کوئی اور ہے تو مجھے بتاؤ۔ دعا ہے اللہ مولا انہی جذبات کی قدر کرتے ہوئے ہماری ملی غیرت جگا دے، ہم سب کو متحد فرما دے، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مسلمان تو حمایت نہیں کر رہے، ہم صرف یہاں جلسے جلوسوں پہ کھڑے ہیں۔ فلسطین والوں، ہم مارچ نکال رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ، تم کٹتے رہو مرتے رہو، ہم پاکستان میں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں ہو اللہ تعالیٰ تو خود فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت، نصرت اور حفاظت فرما۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔